جناب اس وقت ہمارے پاس محمد اویس اظہر مدنی صاحب تشریف فرما ہیں. آپ عالم دین ہیں اور آپ کی دین علومیہ پر بڑی گہری نظر ہے. ایم فل اسلامیہ میں آپ نے کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ روحانی فیض اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے والدین سے، اپنے ابا و اجداد سے حاصل کیا ہے. جناب محمد اویس اظہر مدنی نعت گو شاعر بھی ہیں. ان کی کتاب نعتیہ مجموعہ قریب مدرسہ پر آنے والا ہے. ہم ان سے اصلاح فن نعت میں پوچھتے ہیں کہ نعت کے لیے شعراء کرام کو کون سی باتیں مد نظر رکھنی چاہیے اور کون سی باتوں سے بچنا چاہیے. دوسرے لفظوں میں نعت کے آداب بتائیے، نعت نگاری کے خاص طور پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. نعت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نعت لکھنا دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے، کیوں کہ اس میں اگر ہم بڑھیں گے، غلوب کریں گے تو یہ حمد کی طرف جائے گی، اور اگر ہم اس میں کم کریں گے تو نبی کریم علیہ السلام کی شان میں نقص کی طرف جانے کا اندیشہ اور خطرہ ہوگا. نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کرنے کو، لکھنے کو نعت، مدحت، توصیف، ثنا گوئی کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم علیہ السلام کی جا بجا عظمت، شان بیان کی، جس کی مثالیں ہمیں مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں ملتی ہیں. وہ حضرت صاحب چشتی علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے: آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی گئی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی. تو آیتیں جو ہے وہ جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کھول کر دیکھتے ہیں، تو ہمیں کہیں نبی کریم علیہ السلام کے رخ انور کی بات نظر آتی ہے، کہیں آپ کے زلف عنبری کی ذکر نظر آتا ہے، کہیں آپ کے سینہ علم نشرح کا ذکر نظر آتا ہے. جا بجا آپ کی آل پاک کے حوالہ سے ذکر ہے، آپ کی عظمت اور شان. اور پھر اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرنے کا، نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ اور ادب بھی سکھایا، اور فرمایا لا تجہروا، اپنی آوازوں کو نبی کریم علیہ السلام کی آوازوں سے بلند نہ کرو، اور اس طرح نہ بولو جیسے تم آپس میں بولتے. سبحان اللہ. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام آپ کی عظمت اور شان ایسی ہے کہ عام مومن تو ایک جگہ، صحابہ کرام بھی نبی کریم علیہ السلام کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شاعر دربار رسالت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے. آج کل ہم شاعر جو نعت گو شاعر ہیں خصوصاً، وہ نعت لکھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ان سے اچھی نعت کوئی نہیں لکھ سکتا. لیکن یہ حدیث مبارکہ میں آپ کو کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر تھے، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی نعت لکھی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے نعت کو درست نہیں لکھا. پھر ایک اور صحابی حضرت کعب بن زہیر وہ حاضر ہوئے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آپ کی خدمت میں چند اشعار کہے. آپ نے ان سے بھی فرمایا ابھی تم نے نعت درست نہیں لکھی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی نعت لکھی. تو نبی کریم علیہ السلام نے بڑا تاریخی جملہ، ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے پاس جاؤ، وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ وہ علم الانساب کے ماہر ہیں، انہیں خاندانوں کے نسب کے بارے میں بڑی اچھی طرح گرفت ہے، وہ ہمارے نسب کو جانتے ہیں، وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ میری نعت کیسے لکھنی ہے. کیونکہ اگر تم ابو سفیان کو یا دیگر جو میرے رشتہ دار ہیں، اگرچہ وہ کافر ہیں، ان کے بارے میں غلط لہجہ، سخت لہجہ استعمال کرو گے تو وہ اگرچہ ان کو برا بھلا کہو گے، لیکن حقیقتاً تم مجھے برا بھلا کہو گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نعت لکھنے کے لیے کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نعت لکھنے کے لیے قرآن
حدیث مبارکہ بزرگوں کے افعال اور بزرگوں ہی کی شاعری سے استفادہ کریں۔ ایک مرتبہ میں اپنے استاد محترم حضرت حنیف نازی صاحب کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو میں نے ان سے عرض کی کہ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ نعت لکھنے کے لیے، مجھے شاعری کرنے کے لیے کس کی شاعری کو پڑھنا چاہیے؟ کیا یہ جو موجودہ اور ہمارے پچھلی صدی کے جو معروف غزل گو جو شعراء ہیں، جن کی شاعری فنی طور پر بڑی پختہ ہے، کیا ہم اپنی شاعری کو بہتر کرنے کے لیے ان کی شاعری سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے ایک جملہ ارشاد فرمایا